الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مختصر حمد و صلاة کے بعد لائق صد احترام و تکریم بزرگوں دوستوں بھائیوں ماہ رجب المرجب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی یاد دلاتا ہے۔ وہ عظیم معجزہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیر معراج کے حوالے سے عطا فرمایا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا یہ معجزہ کب ظہور پذیر ہوا؟ تو اس سلسلے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل اعلان نبوت کے 12ویں سال جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو لامکاں کی بلندیوں پر بلایا اور عالم بیداری میں ان سر کی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ تو اس عظیم واقعے کو معراج کہا جاتا ہے اور اس میں مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ایک حصہ اس کو اسراء کہا جاتا ہے اور اس کا ثبوت قرآن مجید کی نص قطعی سے ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سیر کو بیان فرمایا اور معراج کے سفر کے اس حصے کا انکار صریح کفر ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر عالم بالا کی سیر، سدرۃ المنتہا کی بلندیاں، عرش اعظم کی بلندیاں
اور پھر لامکان پر آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا اور دیدار کرنا، اس سب کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، حضور علیہ السلام ایک طرف تو امت کے غم میں مبتلا تھے، گناہگار امت کی یاد میں آپ علیہ السلام غمگین تھے، اور دوسری طرف آپ کے رفیق چچا، مددگار چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضور علیہ السلام کی پیاری رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ وہ جلیل القدر مئی صحبہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کا کلمہ سب سے پہلے اس خاتون نے پڑھا ہے، کسی مرد نے نہیں، کسی مرد نے، آدمی نے نہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، بلکہ حضور علیہ السلام کے دین کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی وہ خوش نصیب بی بی ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام کو دوہرا غم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں اپنے حبیب کے لیے سیر کا اہتمام فرمایا کہ محبوب آپ دوہرے غم میں مبتلا ہیں، ایک طرف امت کا غم ہے، دوسری طرف اپنی رفیقہ حیات کا اور غمخوار چچا کے چھوڑ جانے کا غم ہے، تو محبوب آپ آئیں ذرا عرش کی بلندیوں پر، لامکان کی بلندیوں پر آپ قدم ٹکائیں اور آ کر دیکھیں کہ آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میں اللہ کی رحمت کے دریا زیادہ ہیں۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سیر معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کی کہانی کو اور اس سچی داستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، زمانے کا دستور اور قانون یہ ہے کہ جب کوئی بڑا سفر کرتا ہے تو اس کے سفر کی داستان کو کوئی چھوٹا مرتب کرتا ہے۔ بادشاہ سفر کرے تو اس کے ساتھ وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں جو اس کے سفر کی داستان کو لکھتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں۔ مگر یہاں لطف محبت دیکھیے، سفر تو کیا حضور علیہ السلام نے، مگر اس سفر کو بیان کس نے کیا؟ اس قادر مطلق نے خود بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے سفر کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے کسی غلام نے اس داستان کو مرتب نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کے سفر کو حضرت جبریل نہیں بیان کر رہے، بلکہ وہ قادر مطلق حضور کے سفر کو خود بیان فرما رہا ہے، اور کس جامعیت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ سفر نامے کے حوالے سے جتنی اہم باتیں ہوتی ہیں، جتنے اہم پوائنٹ ضروری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں وہ سارے پوائنٹ بیان فرما۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے، قرآن کی معنویت ہے۔ قرآن نے اپنی جامعیت کا سکہ بٹھا دیا اور قرآن کے سامنے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئے۔ حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لائے، یہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے بڑے شعراء میں شمار ہوتے تھے، اور ان کا قصیدہ، ان کا معلقہ آج بھی موجود ہے۔ وہ انعام یافتہ قصائد جو دنیا عرب میں عکاظ کے میلے میں جو سال کے بعد اس میلے میں مشاعرہ ہوتا تھا، اور عرب شعراء ادیب وہاں بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ اس سال کس کا قصیدہ اول نمبر پہ آئے، تو وہ جو اول نمبر پر قصائد آنے والے تھے ان میں سے ایک قصیدہ لبید بن ربیعہ کا بھی تھا۔
جب یہ اسلام لائے تو اب انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ اے لبید، آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں، تو آپ کا قصیدہ تو پورے عرب میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے، اب جب کہ آپ اسلام لائے ہیں تو پھر آپ اب کلام کیوں نہیں کہتے؟ حضرت لبید بن ربیعہ نے اس وقت کہا تھا بعد القرآن، کہا کہ قرآن کے بعد بھی اب کچھ کہنے کی ضرورت ہے، قرآن نے ہمیں گونگا کر دیا ہے، اب قرآن راج کرے گا قیامت تک۔ اگر کوئی بات ہے، کوئی کلام ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام پہ بس ہے، اب کسی کا کلام اس قرآن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو قرآن کی اب وہ معنویت دیکھیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت معراج کے حوالے سے سفر نامہ ہے، اور اللہ نے جب یہ سفر نامہ مرتب فرمایا، ایک آیت میں اس کی ساری جو باتیں تھی، ساری جو اہم باتیں جو سفر نامے میں کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ساری کر دی۔ سفر نامہ مرتب کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہوتی ہے کہ سفر کس نے کرایا ہے، تو دوسرے نمبر پر یہ کہ سفر کرنے والا کون ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ کس وقت یہ سفر ہوا ہے، اور پھر یہ کہ کتنے وقت میں یہ سفر ہوا ہے، اور پھر یہ کہ کہاں سے اس سیر و سفر کا آغاز ہے اور کہاں پر اس کا اختتام ہے، مقصد کیا تھا، حکمت کیا تھی اس سفر کرانے میں، تو یہ ساری باتیں اللہ نے ایک آیت میں بیان فرما سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندہ خاص کو اپنی کچھ نشانیاں دکھا دیں۔ اب یہ آیت مبارکہ اور اس میں یہ سارے پوائنٹ مذکور ہیں۔ سفر کس نے کرایا؟ فرمایا سبحان نے کرایا، سبحان اللہ، سبحان ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اب سفر کس نے کیا؟ کہا کہ اللہ کے بندہ خاص نے کیا ہے، اور حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا کوئی اور خصوصی بندہ نہیں ہے۔ تو سفر کرنے والا، سفر کرانے والا، اور پھر فرمایا کہ کس وقت ہوا؟ فرمایا کہ اسرا، اسرا اسرا سے ہے، رات کی سیر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور پھر آگے لیلن، اس کی تاکید میں کہا گیا کہ رات کے وقت سفر ہوا، اور رات کے ایک مختصر حصے میں سفر ہوا ہے، وقت بھی اور کتنی دیر، کتنا وقت اس پر صرف ہوا، فرمایا مختصر وقت میں سیر کی گئی ہے، اور آغاز مسجد حرام سے، اختتام مسجد اقصی پہ، اور مقصد اس سیر کا کیا تھا؟ اپنے محبوب کو ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ اہم پوائنٹ تھے جو کسی سفر نامے میں ضروری ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے بیان فرما دیے، اور اس کا آغاز کیا لفظ سبحان سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے، جب بھی اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے تو پہلے اپنا نام ذکر فرماتا ہے، وہ ذاتی نام ذکر کرے یا صفاتی نام ذکر کرے، اللہ پہلے اپنا تذکرہ کر کے پھر اپنے محبوب کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ اب دیکھیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اب اپنے محبوب کی شان رحمت للعالمین ہی بیان کی، تو کیسے بیان کی؟ پہلے اپنا تذکرہ کہ ہم نے آپ کو، ہم نے، تو اللہ نے اپنا تذکرہ ہم سے کر کے پھر اپنے محبوب کی یہ شان بیان فرمائی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنایا، ہم نے بنایا، یہ ہم کا تذکرہ
اللہ تعالیٰ نے پہلے کر کے پھر اپنے محبوب کی شانوں کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی شانوں کا انکار کرنے والوں، تم ان کی شانوں کا انکار بعد میں کرنا، پہلے تمہیں میری شانوں سے واسطہ پڑے گا۔ تو محبوب کی شانوں کا انکار تم تبھی کر سکتے ہو جب پہلے میری ذات کا انکار کرو۔ تو ہم نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اگر تم ان شانوں کو نہیں مانتے تو تم ہمیں نہیں مانتے، اس لیے کہ شانیں انہوں نے خود گھڑی نہیں ہے، ہم نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے، لہذا ان کی شانوں کا انکار ہماری ذات کا انکار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا حصار عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی وہی اسلوب ہے، وہی رنگ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی سیر کا تذکرہ بعد میں کیا، پہلے اپنی ذات، سبحان اللہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، سبحان کے ساتھ، اور سبحان کہتے ہیں جو عیب سے پاک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی اشارہ کر دیا کہ معراج ایک ایسا معجزہ ہے جس میں عقل انسانی عاجز ہے، جس کو سمجھنا انسان کے عقل کے بس میں نہیں ہے، انسانی عقل سے یہ فنا البرا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ سفر معراج انسانی عقل میں نہیں آ سکتا تو اس کے منکر بڑے پیدا ہوں گے، تو اللہ نے فرما دیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنی بڑی سیر کرانا یہ انسانوں کے لیے تو مشکل ہوگا، لیکن جس نے سیر کرائی ہے اسے سبحان کہتے ہیں، جو ہر عیب سے ہر مجبوری سے پاک ذات ہے۔ تمہارے لیے مشکل ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ہم سبحان ہیں، ہمارے لیے نہ اس طرح کی کوئی مجبوری ہے اور نہ ہمارے لیے اس طرح کا کوئی عیب اور کمی موجود ہے۔ تو فرمایا کہ پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات کے جس نے سیر کرائی، لہذا تمہارے لیے بات ضرور مشکل ہوگی، لیکن جس نے سیر کرائی ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کی شان ہے سبحان، ہر عیب سے پاک۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب سبحان کی وہ تعریف کہ سبحان اللہ کا صفاتی نام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا کہ اللہ نے سیر کرائی، اسلوب یہ نہیں، اسلوب کیا ہے کہ سبحان وہ ہے، پاک ہے وہ ذات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنا تعارف، اپنے صفاتی نام سبحان کا تعارف اپنے محبوب کی سیر کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، اور یہ قرآن پاک اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ کی پہچان اور معرفت تمہیں محبوب کے ذریعے سے آئی۔ اللہ کے سبحانیت کا اظہار اس وقت ہوگا جب تم حضور علیہ السلام کے سیر معراج کو جانو۔ تو فرما پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصے میں سیر کرائی۔ تو یہاں لفظ حضور کے لیے استعمال ہوا بے عبدہ۔ اب معراج کا موسم ہے تو ادھر ادھر دوسری کمپنی کے لوگ اس پر بڑا زور دیتے ہیں، بھی دیکھیے لفظ عبد استعمال ہوا ہے، عبد کا معنی ہے بندہ، اور پھر گھما گھما کے کہیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد کا اطلاق جس طرح بشر پر ہوتا ہے اسی طرح عبد کا اطلاق نور پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حق میں فرمایا سورۃ الانبیاء میں بل عباد مکرمون، بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں۔ عباد عبد کی جمع استعمال ہوئی ہے، کن کے لیے استعمال ہوا؟ بندے کس کو کہا گیا؟ فرشتوں کو، اور فرشتوں کے بارے میں یہ بات مسلم ہے کہ وہ نورانی مخلوق ہے، نور سے اللہ نے اس مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو اب اس نور پر اطلاق قرآن عبد کا کر رہا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کا ارشاد گرامی ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے
یہ سب کے سب رحمان کے حضور عبد بن کر حاضر ہوئے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وہ زمین کی رہنے والی مخلوق ہو یا آسمان میں رہنے والی مخلوق ہو، تو سب کو قرآن پاک نے کہا کہ وہ عبد ہے۔ تو پتہ چلا کہ عبد کا لفظ صرف بشر پر نہیں بولا جاتا۔ اگر لفظ عبد سے بشریت پر تم استدلال کرتے ہو تو پھر فرشتوں کو بھی عبد قرآن نے کہا ہوا ہے، اور اسی طرح آسمان کی اور زمین کی جمی مخلوق کو قرآن پاک نے عبد کہا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا بشریت بھی ایک وصف ہے، اور نورانیت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ تو بشریت بھی اور نورانیت بھی، وصف بشریت سے آپ علیہ السلام جو ہے یعنی متصف ہیں، وصف نورانیت سے بھی آپ متصف ہیں، نورانیت سے خدا سے فیض لیتے ہیں اور وصف بشریت کے ساتھ مخلوق میں فیض بانٹتے ہیں۔ لہذا صرف ایک کو لے کر اسی میں بند نہ ہو جانا۔ حضور علیہ السلام سید البشر بھی ہیں اور آپ علیہ السلام سید الانوار بھی ہیں۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں لفظ عبد کیوں استعمال ہوا ہے، مفسرین نے اس پر بھی بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ لیکن اس سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں اپنا ذوق بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا ایک ہے عبد اور ایک ہے عبدہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے حبیب کو صرف عبد نہیں کہا بلکہ عبدہ کہا، عبدہ اسرا بعبدہ، تو با جارہ کی وجہ سے عبدہ آ رہا ہے، عبدہ اور عبدہ ایک بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایک لفظ عبد ہے اور دوسرا ہے عبدہ۔ عبد کا معنی ہے مطلق بندہ، کوئی بندہ، اور عبدہ کا معنی ہے اللہ کا خاص بندہ، اللہ کا خاص عبادت گزار، تو اس کو کہتے ہیں عبدہ۔ تو فرمایا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار و منتظر۔ فرمایا کہ عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے، عبد اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے۔ عبد وہ ہے جو کوہ طور پر دیدار کا متمنی ہے اور دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اور جواب لن ترانی سے پاتا ہے۔ لیکن عبدہ وہ ہے جو محو استراحت ہو اور اپنے بستر پہ چادر تان کے سو رہا ہو اور عرشوں پر اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہو۔ فرمایا کہ جو عبد ہوتا ہے وہ تو منتظر ہوتا ہے، انتظار کرنے والا، اور جو عبدہ ہوتا ہے وہ منتظر ہوتا ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ اور دوسری بات جو مفسرین کرام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب لامکان کی بلندیوں پر تشریف فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کشف ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ عالم بیداری میں اللہ کا دیدار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کئی باتیں کی، تو راز کی باتیں تھیں، ریاض کی باتیں تھیں، اور قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا؟ سورہ نجم میں اللہ کا ارشاد فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص پر وحی کی جو وحی کی، یعنی اللہ نے اس کو کھولا نہیں ہے کہ ہماری اور ہمارے محبوب کی جو باتیں ہوئی سو وہ باتیں ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے راز کی باتیں جو اس مقام پر کی ہیں، تو کچھ باتیں ان میں سے کھل بھی گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کچھ باتوں میں عطا فرمایا تھا، ویسے وہ 3 قسم کی باتیں تھیں، تو ایک یہ قسم تھی کہ محبوب آپ جسے چاہیں یہ راز کی باتیں عطا فرمائیں، اور ایک قسم یہ تھی کہ محبوب یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، کسی کو نہیں بتانی ہے، اور ایک عام قسم تھی کہ محبوب یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے اپنے ہر غلام کو عطا فرما دی۔ تو حضور علیہ السلام کی ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اس سے پہلے تو جو میں نے چاہا
آپ کو وہ نام عطا فرمایا۔ جب میں نے چاہا کہ آپ کو مدثر کہوں تو میں نے کہہ دیا یا ایھا المدثر۔ جب میں نے چاہا کہ تجھے مزمل کہوں تو میں نے کہہ دیا یا ایھا المزمل۔ اور جب میں نے چاہا کہ تجھے یاسین کہوں تو میں نے کہہ دیا یاسین۔ اور جب میں نے چاہا کہ تجھے طٰہٰ کہوں تو میں نے کہہ دیا طٰہٰ۔ اسی طرح جب میں نے چاہا تجھے رسول کہوں تو یا ایھا الرسول۔ جب میں نے نبی کہنا چاہا تو تجھے اپنی چاہت سے یا ایھا النبی کہہ دیا۔ وہ میں نے سارے نام محبوب تجھے اپنی چاہت سے عطا فرمائے ہیں۔ آج تو لامکان کا مہمان ہے، محبوب اپنی چاہت بتا میں تجھے کس نام کے ساتھ پکاروں۔ تو اب تیری چاہت کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیری منشا کیا ہے؟ محبوب اپنی منشا عطا فرما، محبوب اپنی چاہت بتا، اپنی خوشنودی بتا کہ تجھے کیا پسند ہے کہ میں تجھے کس نام کے ساتھ یاد کروں، کس نام کے ساتھ تجھے بلاؤں اور پکاروں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس لامکان کی بلندیوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیا عرض کی؟ آپ علیہ السلام نے جو عرض کی یہ میرے نبی کا حوصلہ ہے، اور یہ میرے حضور علیہ السلام کی شان عاجزی اور انکساری ہے کہ مولا تو نے رسول اپنی چاہت سے کہا، نبی تو نے مجھے اپنی چاہت سے کہا، مزمل تو نے اپنی چاہت سے کہا، مدثر اپنی چاہت سے کہا، یاسین و طٰہٰ تو نے مجھے اپنی چاہت سے کہا۔ اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو میں تیری جناب میں یہ عرض کرتا ہوں مولا تو مجھے اپنا بندہ خاص کہہ۔ تو یہ عاجزی ہے، یہ شان انکساری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس تذکرہ معراج میں اپنے محبوب کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جو لامکان کی بلندیوں پہ بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے اپنے لیے شان عاجزی اور انکساری کے ساتھ پسند فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اسی کو پسند فرمایا کہ اے اللہ میری یہ پسند ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ خاص کہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے رات کے مختصر حصے میں۔ اور دوسری بات، دوسرا نکتہ اس میں یہ بھی ہے کہ عبد کہتے ہیں اس کو کہ جو جسم بھی رکھتا ہو روح بھی رکھتا ہو۔ صرف جو ہے یعنی جسم کو بھی عبد نہیں کہا جاتا، اور صرف روح پر اطلاق بھی عبد کا نہیں ہوتا، بلکہ روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ تو سیر معراج میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے لفظ عبد استعمال فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا کہ میرے محبوب کا یہ سفر اور میرے محبوب کی یہ سیر، یہ معراج یہ محض روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا، کہ جسم بھی تھا میرے محبوب کا اور میرے محبوب کی روح پاک بھی تھی۔ ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ میرے محبوب لامکان کی بلندیوں پہ تشریف لائے۔ تو بعض حضرات غامدی فکر کے لوگ آج بھی جو ہے یعنی ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر یہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جو ہے یعنی محض روحانی معاملہ تھا، عالم خواب میں تھا، اللہ کے محبوب نے خواب دیکھا تھا، یہ کوئی جسمانی معاملہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبدہ یہاں پر استعمال کر کے ایسی سوچوں کے منہ پہ تماچا رسید کیا اور کہا کہ نہیں، میں نے جس کو سیر کرائی تھی وہ عبدہ تھا، وہ جسم بھی تھا اور جسم کے ساتھ ساتھ ان کی روح پاک بھی تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے جب آپ واپس تشریف لائے تو کفار مکہ کے سامنے آپ نے اس اپنے سیر کو بیان فرمایا۔ اور پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب یہ اپنے سفر کا تذکرہ فرمایا نا تو کفار نے جھٹلایا۔ لما کذبنی قریش، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا اور کہا کہ نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ایسی بات کیسے ممکن ہے کہ رات کے مختصر حصے میں ایک آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے اور پھر آسمانوں کی سیر کرے اور واپس بھی آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت میں حتیم کعبہ میں موجود تھا، جب قریش کے سامنے میں نے بیان کیا میں حتیم کعبہ میں تھا، قریش نے مجھے جھٹلایا اور پھر بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے۔
تو حضور فرماتے ہیں فتجلی اللہ لی بیت المقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے رکھ دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں اس کا تذکرہ ہے، فرما کہ یہ جو میرے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی تھے عقیل، آپ نے ان کا نام لیا، فرما کہ یہ جو میرے چچا زاد بھائی عقیل کا گھر ہے نا، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ ادھر علامتیں پوچھتے گئے اور کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، ان کے جو ہے یعنی فلاں چیز کتنی ہے، فلاں چیز کتنی ہے، اور اتنے رش میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا مجمع، اور اس میں فرشتوں کی لائنیں، اور آدمی رات کے وقت سیر کرے تو سیر کرتا ہے وہاں اس طرح کی چیزوں کو تو گنتا نہیں۔ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے تو ان کو نہیں گنا تھا، لیکن یہ جواب اگر آپ دیتے تو معقول تھا کہ میں نے نہیں گنا تھا، لیکن آپ نے ایسا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ محبوب آپ نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی ہے، اپنے اس معجزے کا تذکرہ ڈٹ کے کرنا ہے، تیری پشت پہ ہم موجود ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فرما کہ وہ ادھر پوچھتے گئے، میں دیکھ دیکھ کے اس کی نشانیاں بتاتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ کا دعویٰ صرف جو ہے خواب والی معراج کا ہوتا تو کیا کفار اس کو جھٹلاتے؟ کیا یہ تماشا کفار کرتے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آسمان پہ پہنچ گیا؟ اب اس میں کون سی ناممکن سی بات ہے؟ آدمی خواب میں کیا سے کیا کچھ دیکھ لیتا ہے۔ تو کفار کا یہ انکار کرنا اور حضور علیہ السلام کا اس انکار کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دعویٰ محض ایک عالم خواب والے معراج کا نہیں تھا بلکہ جسمانی معراج کا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز کل بعد از نماز مغرب اسی جامع مسجد میں معراج کے حوالے سے ایک عظیم الشان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے محفل ہو رہی ہے۔ تمام احباب اس میں ضرور شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔